السلام علیکم۔ آج ہم کسی ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، آج ہم صرف اپنے رنگوں کے اوپر بات کریں گے۔ جی ہاں، وی آر کلرفل۔ اللہ نے ہمیں برسوں پہلے اپنی فطرت پر پیدا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچے من کے سچے، تو ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بڑے لوگوں کو من کے سچے کیوں نہیں کہا جاتا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ حالانکہ بڑے ہو کر تو ہم زیادہ علم والے، سمجھدار اور باشعور ہو جاتے ہیں نا، تو پھر من کے سچے ان ناسمجھ بچوں کو ہی کیوں پکارا جاتا ہے؟ تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کن رنگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو ہر کسی سے بغیر کسی غرض کے کتنی محبت اور عقیدت سے ملتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ فلاں کے پاس نہیں جانا، اس سے یہ بات نہیں کرنی، اس سے یہ نہیں کہنا۔ ہاں، مانا کہ آپ کے مطابق اس سے وہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہی چیزیں ساتھ ہی ساتھ اس کو لوگوں سے نفرت کرنا بھی سکھا رہی ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بچپن میں محض 2 انگلیاں ملانے سے دوستیاں ہو جایا کرتی تھیں، اور بڑے ہو کر ایک دوسرے سے گلے ملنے کے باوجود بھی دل سے بغض اور کینہ ختم نہیں ہوتا۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو وہ جو بھی بات کرتا ہے سچی اور کھری بات کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، وہ تو ہوتا ہی من کا سچا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی اسے یہی معاشرہ سکھاتا ہے۔ انسان نے جھوٹ بولنا تب سیکھا جب اسے سچ بولنے کی سزا ملی۔ تو یہ ہمارے رنگوں کا مختصر سا تعارف تھا، جو اب اس وقت دنیا کے رنگوں میں رنگ چکا ہے۔ اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا۔ آپ اپنی زندگی کا مین کریکٹر ہیں، مین کردار ہیں، یہ کہانی آپ کی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز آپ سے کنیکٹڈ ہے، چاہے آپ کے رشتے ہیں، آپ کی کامیابیاں ہیں، چاہے آپ کے مالی معاملات ہیں، وہ سب آپ سے کنیکٹڈ ہیں۔ جیسے تمام سیارے سورج کے گرد ریوالو کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر ہر چیز آپ کے اراؤنڈ ریوالو کر رہی ہے۔ تو سوچیں، اگر سورج کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس زمین کا کیا حال ہو؟ اگر مین سینٹر مرکز ہی بگاڑ کا شکار ہو جائے تو اس کے اراؤنڈ چیزیں چاہے کتنی ہی اچھی حالت میں کیوں نہ ہو، اپنی اصل کھو دیتی ہیں۔ جیسے یہ ہمارا دل ہے، یہ مرکز ہے نا ہماری باڈی کا، تو اگر ہماری باڈی کے دیگر اعضاء چاہے کتنے ہی تندرست کیوں نہ ہو، اگر یہ دل ہی کام کرنا چھوڑ جائے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر آپ کے رنگ اپنی صحیح حالت میں موجود نہیں ہیں تو آپ بے چین ہی رہیں گے۔ اللہ نے انسان کو عقل، شعور اور علم جیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی کمزوری بھی رکھی، بھول جانے کی عادت۔ انسان علم رکھنے کے باوجود بھی اکثر وہ بھول جاتا ہے جو سب سے اہم ہوتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جسے وہ تکلیف دے رہا ہے وہ بھی دل رکھنے والا ایک انسان ہے، وہ بھی روتا ہے، وہ بھی سسکتا ہے، وہ بھی دعا کرتا ہے۔ انسان خود کو اتنا برتر سمجھنے لگتا ہے کہ دوسروں کے احساسات، درد اور کمزوریوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، کبھی الفاظ سے، کبھی رویے سے اور کبھی خاموشی سے دوسروں کا دل توڑ دیتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے سامنے والے کو بھی اتنا ہی قیمتی بنایا ہے جتنا اسے۔ انسان کو اگر یاد رہے کہ دوسرا بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہے اور اس کی بھی کوئی عزت نفس ہے، تو شاید دنیا میں درد، نفرت، ظلم اور دھوکہ دہی بہت کم ہو جائے۔ اصل عقل یہ ہے کہ ہم علم کے ساتھ احساس کو نہ بھولیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اسے تم پر مان کتنا تھا۔ تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں، نہیں، ضرورت تو صرف ان رنگوں سے دوبارہ آشنائی کی ہے۔ وہ انسان ابھی بھی آپ کے اندر ہی ہے، ضرورت صرف ان معصوم اور پاکیزہ روحوں کو ڈھونڈنے کی ہے جنہیں ہم نے راہ میں کہیں کھو دیا، اور کوشش کریں کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ تو جب اچھی سوچ رکھنے والا ٹھنڈا دماغ ہو، خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ہوں، زبان کی مٹھاس اور دل کی نرمی ہو، تو پھول سے زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے انسان۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، تو کمنٹس لازمی کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔